جی السلام علیکم۔ یہ عالم دین کی فارسی میں تقریر تھی، تو میرا دل چاہا کہ آپ سب سے شیئر کروں اور ان کی بات کو آپ سب تک پہنچایا جائے۔ اس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ شب عرفہ سے متعلق، جو کہ آج کی رات ہے، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ آج کی رات شب عرفہ جو ہے وہ 3 خصوصیات کی حامل ہے۔ پہلی جو خصوصیت ہے شب عرفہ کی، وہ یہ کہ اس میں توبہ مقبول ہے۔ تو بس پروردگار کی بارگاہ میں اپنے لیے توبہ کو طلب کیا جائے، اور جو کچھ تقصیر انسان نے ساری زندگی انجام دی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے آج کی شب توبہ کے حصول کی کوشش کی جائے۔ اور دوسری جو اس میں خصوصیت ہے آج کی شب میں، وہ یہ کہ شب عرفہ میں دعا مستجاب ہے۔ تو اس رات کو دعا میں بسر کیا جائے، اور بارگاہ الہی سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب سب کے حق میں دعا کی جائے، اور بارگاہ رب العزت سے دعا کی آج کی شب ضمانت دی گئی ہے۔ اس ضمانت سے انشاءاللہ فائدہ اٹھایا جائے۔ تیسری چیز جو بیان کی ہے وہ یہ کہ آج کی رات عبادات جو ہیں، جو بھی عبادت کی جائے گی، وہ افزائش کے ساتھ از نظر ثواب، از نظر اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا کے قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی آج جو بھی عبادت کی جائے گی، وہ دوسری راتوں کی نسبت، زندگی کے دوسرے ایام کی نسبت آج کی رات دعا اور توبہ کے ہمراہ جو سب سے بڑی خصوصیت ہے آج کی رات کی، وہ یہ کہ آج کی رات جو بھی عبادت کی جائے گی وہ بڑھ کے اس کا ثواب ملے گا۔ اور کس حد تک بڑھ کے ملے گا؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ 170 سال کی عبادت کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا آج کی رات کے لیے۔ اور چھٹے امام سے روایت کی گئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں جو لوگ ماہ رمضان میں پیچھے رہ گئے تھے، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بارگاہ رب العزت سے، خدا سے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکے، کم توفیقی کی وجہ سے، جو بھی وجہ رہی ہو، اور ماہ رمضان سے انہوں نے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جو حق ہے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا، تو وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین فرصت ہے آج کی شب، کہ آج کی رات وہ فائدہ اٹھائیں، اور وہ جو آگے نکل جانے والے تھے ان کے ساتھ یہ ملحق ہو جائیں۔ اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ روز عرفہ، شب عرفہ اور ظہر عرفہ سے لے کے عصر عرفہ تک، یہ ایسے اوقات ہیں کہ جس میں نہ صرف دعائیں مستجاب ہیں، نہ صرف توبہ قبول ہے، بلکہ جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ کہ یہ وقت دعا ہے۔ آج کی شب بھی، کل کی صبح بھی، اور کل بعد الظہر بھی، یہ تمام اوقات جو ہیں وہ دعا کے اوقات ہیں۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ انسان اپنے حق میں دعا کرے، بلکہ غیر کے لیے دعا کرنا، یعنی اپنے علاوہ کسی اور کے لیے دعا کرنا، دوست احباب، اپنی اولاد، شوہر، جو بھی افراد آپ سے منسلک ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اور ان کے حق میں جو دعا ہے وہ پروردگار عالم قبول کرے گا۔ اور خصوصی طور پہ ظہر کے بعد جو ہے وہ روایت کے الفاظ ہیں کہ ظہر کے بعد اپنے آپ تک پہنچیں، یعنی جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے عصر عرفہ کے، ظہر عرفہ کے بعد سے لے کے عصر عرفہ تک کا ٹائم، یہ وہ وقت ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے آپ اپنے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو وقت دیجیے۔ اور اس میں یہ کہ اس وقت میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ دعا کی اہمیت ہے۔
اور یہاں پہ ایک اور روایت بیان کی عبداللہ ابن جندب کے لیے کہ یہ عرفے کے میدان میں تھے، عرفات کے میدان میں، اور وہاں دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک ایک کے لیے دعا کرنی شروع کی، اتنی دعا کی اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کہ ان کے دوست نے کہا کہ اے عبداللہ ابن جندب، اس وقت وقت سورج جو غروب ہو چکا ہے اور تم نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا خدا سے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت سنی ہے۔ عبداللہ ابن جندب کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ روایت سنی ہے کہ اپنے علاوہ غیر کے لیے جو دعا کرے گا اس شخص کی دعا 100,000 برابر قبول کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے کچھ خدا سے مانگوں تو اس کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک میرے لیے قبول ہوگی، لیکن جب ساتویں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ غیر کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، اس میں یقینی طور پہ میرے لیے 100,000 برابر پروردگار عالم قبولیت کی جو برکت ہے وہ رکھتا ہے، اور انشاءاللہ وہ مجھے حاصل ہوگی۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے آج کی رات اور کل کے دن میں، وہ یہ کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو کیا جائے، پڑھا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات سے توسل کیا جائے۔